رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا موضوعاتی مطالعہ ہجرت و جہاد ہے، اور ہم اس چیپٹر کا کوسچن نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جہاد سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس سوال کو بنیادی طور پہ ہم نے 10 ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ جو بن رہی ہے جہاد سے مراد۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اس دفعہ بھی یہ بتانا بہتر سمجھتا ہوں، جہاد سے مراد، جہاد کی ڈیفینیشن میں آپ نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، جہاد کی لغوی تعریف اور جہاد کی اصطلاحی تعریف، کہ اصطلاح شرع میں لفظ جہاد سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جہاد کی 3 اقسام پڑھیں گے۔ اس کی قسم اول جہاد بالعلم، علم کے ذریعے ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، اور اس کی دوسری قسم جہاد بالمال، مال کے ذریعے ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم اس کوسچن کے اندر پڑھیں گے۔ اور تیسری قسم جہاد بالنفس، کہ جہاد بالنفس کیا ہے، اسے قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جہاد بالنفس کی کون کون سی صورتیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی سوال کے جواب میں پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ بنیادی طور پہ جہاد کی یہ 3 اقسام ہیں، ان کے علاوہ بھی جو جہاد کی دیگر اقسام ہیں، ان میں سے ہم پہلی قسم پڑھیں گے عبادت اور فرائض کی ادائیگی، کہ عبادت اور فرائض کی ادائیگی کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہم اس سوال کے اندر پڑھیں گے۔ حج بیت اللہ کو بھی جہاد کی ایک قسم کہا گیا ہے۔ نمبر 9 والدین کی خدمت، یعنی اتنا بڑا یہ عمل ہے والدین کی خدمت کرنا کہ اس کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ اور نمبر 10 ہے ظلم کے خلاف جہاد، جد و جہد، اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ اب ہم اس کی پہلی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ یہ جہاد کی لغوی تعریف ہو گئی۔ اور اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے، کس کے لیے؟ حق کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا۔ نہ صرف آپ نے حق کو سربلند کرنا ہے، اس کی اشاعت میں بھی حصہ لینا ہے، اس کی حفاظت میں بھی حصہ لینا ہے، اور اپنی تمام قوتوں کو اس میں صرف کر دینا، نہ صرف صرف کرنا اور قربانی اور ایثار سے بھی کام لینا، اس کے علاوہ اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا، لگا دینا، اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا۔ نہ صرف اپنی ذات، اپنی گھر بار، اعزاء، اقربا، سب کی جانیں قربان کر دینا۔ حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو، پلاننگز کو اکارت کر دینا، ضائع کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس کی ڈیفینیشن سے ایک بات تو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ جہاد ایک
بڑا وسیع اپنے پیراہن میں مضمون رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین متین کی خدمت علم کے ذریعے کر رہا ہے تو وہ مجاہد ہے۔ اگر کوئی شخص دین متین کی خدمت اپنے مال کے ذریعے کر رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین حنیف کی خدمت کے لیے میدان کارزار میں اتر کر دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ تو آپ نے جہاد کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی پڑھے۔ اب میں آپ کے سامنے جہاد کی اقسام کو بیان کروں گا۔ جہاد کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کاموں کو جہاد کہا گیا ہے، مگر بنیادی طور پر جہاد کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ نمبر 2 جہاد بالمال، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا۔ اور نمبر 3 جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جہاد کرنا۔ یہ بنیادی طور پر جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جہاد بالعلم کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کروں گا۔ اس طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ علمی انداز میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم لوگ علم سے بہرہ مند نہیں ہوتے، مگر اپنی رائے کو ہی کوئی علمی اثاثہ قرار دے کر لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے، تو وہ جہاد نہیں بلکہ دین اور معاشرے میں خرابی کا سبب ہے۔ تو علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ الفرقان میں اسے جہادن کبیرہ یعنی بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اے مرد مومن تو کافروں کا کہا نہ مان اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل علم کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا کہا نہ مان، لاجکس کے ذریعے، آرگومنٹس کے ذریعے آپ ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں، یعنی علم کی دنیا میں قدم رکھ کر علمی معاملات کو ساتھ لے کر کسی کو سیدھا رستہ دکھانا، یہ جہاد کبیر ہے، یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اس کا سیکھنا اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اس کی طلب عبادت ہے، اور اس کا مذاکرہ تسبیح ہے، اور اس کے جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ یعنی جب انسان علم کی دولت سے بہرہ مند ہوتا ہے، علم کے موتی کو اپنے خالی دامن میں سمیٹتا ہے، جو اس کے پہلے ایفیکٹس انسان کی طبیعت پہ ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا علم کی جستجو، اس کی طلب میں لگے رہنا، یہ ایک جہاد کی قسم ہے۔ اس کا مذاکرہ کرنا، علم کے بارے میں بات کرنا، آرگومنٹس کرنا، دلائل کو جاننا، یہ ایک تسبیح کی طرح ہے، جیسے اللہ کی انسان تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اب میں دوسری قسم کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جہاد بالمال کسے کہا گیا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے اور حدیث طیبہ کے حوالے سے بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ جہاد بالعلم یعنی علم کے حاصل کرنا، علم کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں تک صحیح علم پہنچانا، یہ کیوں جہاد ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جہاد بالمال کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے،
اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے۔ جہاں پہ اگر ہمیں موالی کسی کو معاونت چاہیے اور ہماری موالی معاونت حق کی سربلندی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی تجوریوں کو سیم و زر سے، مال و دولت سے بھرنا نہیں چاہیے، بلکہ حق کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہیے، انفاق کرنا چاہیے۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں لذتوں سے ناآشنا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنی راہوں میں جہاد کرنے والوں کو دوسروں پر فضیلت بخشوں گا، یعنی انہیں ممتاز کر دوں گا۔ اور ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، کون سا انسان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل انسان وہ ہے جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جان کے ساتھ مال کا بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ جان کے ساتھ اگر کوئی مال کے ساتھ بھی دین متین کی خدمت کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، وہ شخص افضل ہے۔ اب تیسری قسم جہاد بالنفس، اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دینا جہاد بالنفس ہے۔ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کے دشمنوں سے برسرے پیکار رہنا، لڑتے رہنا، یہاں تک کہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس کی بارگاہ ناز میں نچھاور کر دینا، پیش کر دینا، جہاد بالنفس ہے۔ اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے۔ جہاد بالنفس کو قرآن کریم نے قتال کے لفظ سے بھی موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کا محب ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار۔ ایک مرد مومن جب حق کی سربلندی کے لیے، دین حنیف کی اشاعت و حفاظت کے لیے میدان جنگ میں، میدان کار زار میں برسرے پیکار ہوتا ہے، لڑتا ہے اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے نفوس قدسیہ سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں جمع مردی سے، پامردی سے، ثابت قدمی سے لڑتے ہیں، اس طرح جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اس کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ لوگ اسے مردہ کہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ بھی نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے جہاد کی بنیادی 3 اقسام پڑھی اور اس کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے ان اقسام کے حوالے سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ الحمدللہ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جہاد کی دیگر اقسام کیا ہیں؟ عبادت اور فرائض کی ادائیگی کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کرنا بھی جہاد میں شامل ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، کیونکہ یہ بہترین جہاد ہے۔ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے ساتھ اپنی دماغی قوتوں کو صرف کرتے ہوئے نماز کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شرائط، اس کے واجبات، اس کے فرائض، سنن، مستحبات کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم صدق دل کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کریمانہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ نماز بھی جہاد ہے۔ حج بیت اللہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہاد قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم بھی جہاد کیا کریں؟ یعنی آپ نے عورتوں کے حوالے سے بات کی کہ ہم عورتیں بھی جہاد کو افضل عمل سمجھتی ہیں، بہترین عمل سمجھتی ہیں، بڑا عمل سمجھتی ہیں، کیا ہم بھی جہاد کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن افضل جہاد مبرور حج ہے، یعنی افضل جہاد نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہے، ایسا حج کہ جس کے اندر برائیاں نہ ہوں، جس کے اندر فحش گوئی نہ ہو، جس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ حج بھی افضل جہاد میں سے ہے۔ اور والدین کی خدمت کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو۔ عزیز طلباء، اس حوالے سے میں آپ کی توجہ خاص طور پر لوں گا کہ والدین کی خدمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ظلم کے خلاف جد و جہد بھی ایک جہاد ہے۔ اسلام میں کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بھی جہاد، بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ عزیز طلباء، آج میں نے آپ کے سامنے جہاد اور اس سے متعلقہ اس کی اقسام بیان کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے انداز میں اس سوال کے جواب کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جناب سے علم وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔